Number 1. جو آدمی دنیا میں بلندی چاہتا ہے، رفعت چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز کو لازم پکڑ لے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ وہ تہجد کی نماز بھی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ رات کو آپ تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پہ پہنچا دے گا۔ جو آدمی دنیا میں اونچا مقام چاہتا ہے تہجد کی نماز کو پڑھے۔ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں، راتوں کا قیام کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، دے یوز ٹو سلیپ بٹ لٹل بائی نائٹ، وہ راتوں کو بہت تھوڑا سویا کرتے تھے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ فرمایا کہ ان کے تو پہلو ہی ان کے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، وہ تو کھڑے ہو کر لمبے لمبے قیام کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، پاؤں سوج جاتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو یا اللہ ایسے لوگوں کے لیے تو نے کیا تیار کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کو تیار کیا ہے، یہ بدلہ ہے جو دنیا میں لمبے لمبے قیام کیا کرتے تھے، لمبے لمبے قیام کیا کرتے تھے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ دن کے وقت اگر کوئی آدمی نوافل ادا کرتا ہے تو زیادہ رکعات ادا کرنا یہ افضل ہے۔ رات کو تطویل قیام افضل ہے، لمبا قیام کرنا یہ رات کو افضل ہے، یعنی زیادہ رکعات پڑھنا دن کو افضل ہے، لمبا قیام کرنا رات کو یہ زیادہ افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کو بہت مقام عطا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، میرے ہاتھ میں کان بیادی قطعۃ استبرق، میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے، تو میں اسے اشارہ کرتا ہوں، تو میں جس طرح اشارہ کرتا ہوں تو وہ مجھے اسی جگہ پہ لے جاتا ہے، مجھے جنت کی سیر کروا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ دو آدمی مجھے جہنم کی طرف لے جانے لگے تو آگے ایک فرشتہ آیا تو وہ مجھے کہنے لگا لم ترع، آپ نہ ڈرو، اور ان دونوں سے کہنے لگا خلی عنہ، اس کو چھوڑ دو۔ کہتے ہیں ادھر سے میری آنکھ کھل گئی۔ فقصصت علی حفصہ، تو میں نے اپنا خواب اپنی بہن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنایا، تو حضرت حفصہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سنایا، تو آپ نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو یصلی من اللیل، حفصہ آپ کا بھائی عبداللہ بڑا اچھا آدمی، کاش کے تہجد کی نماز بھی پڑھے۔ تو جب یہ خواب دیکھا تھا اس وقت تقریباً 15 سال عمر تھی، تو ساری زندگی انہوں نے پھر ایک رات بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ ان کے بیٹے کا بیان ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عدم موجودگی میں ان کی تعریف کی کہ آپ کا بھائی حفصہ بڑا نیک آدمی ہے، تو کان لا ینام بعد ذلک الا قلیلا، اس کے بعد ابا جی رات کو بڑا تھوڑا سویا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز کو انہوں نے لازم پکڑ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کو لازم پکڑو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ تم سے پہلے بھی نیک لوگوں کی عادت تھی۔ اور آپ نے فرمایا مغفرۃ للسیئات، تہجد کی نماز پڑھو گے آپ کے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ قربۃ الی ربکم، اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کرے گا، اللہ کے مقربین بندوں میں سے آپ بن جائیں گے۔ منہات عن الاسم، اور آپ گناہ سے رکے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھے کام کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور اگلی بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کے جسم میں جیسا بھی مرض لگا ہوا ہے، ٹی بی ہے، کینسر ہے، ہیپاٹائٹس سی ہے، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطردۃ للداء عن الجسد، آپ کے بدن سے اللہ تعالیٰ ہر مرض کا خاتمہ فرما دے گا۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ضرور تہجد کی نماز پڑھیں، اپنے لیے بھی دعائیں کریں، امت مسلمہ کے لیے بھی دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔